دیکھیں، یوں تو جتنے بھی ہمارے ائمہ دارین علیہ السلام ہیں، ہر ایک نجات کا ذریعہ ہے، بے اور شک جتنے بھی ہم جن سے بھی وابستہ ہیں در اہل بیت سے، تو اس کی ہر ایک فرد ہمارے لیے کشتی نجات ہے، لیکن خاص طور پر یہ اہتمام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا گیا کہ روایت میں ملتا ہے کہ بہشت کے سلسلے سے مقنونۃ علی یمین العرش، بہشت میں جنت میں ایک مقام ہوگا کہ وہاں پر لکھا ہوگا علی یمین العرش پر، عرش پر لکھا ہوگا، اور خاص طور پر یہ جو روایت ہے اسی سے پیغمبر کی یہ حدیث ماخوذ ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، وسفینۃ کہ امام حسین النجات، علیہ سبحان السلام اللہ. چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ تو یہ در حقیقت روایات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ملتا ہے کہ یمین عرش، عرش پر دائیں جانب یہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے کہ امام حسین علیہ السلام ہدایت کرنے والے ہیں اور نجات دلانے والے ہیں۔ تو اسی سے ماخوذ حدیث کے طور پر علماء نے اس کو پیش کیا ہے۔ اب ایک منزل یہ ہے کہ خاص اہتمام امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں ہے، اور دیگر افراد بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، وہ بھی معصوم ہیں، وہ بھی ہدایت کرنے والی ہیں، وہ بھی چراغ ہدایت ہیں۔ ہم ان کی تعلیمات کو اگر اپنے وجود کا حصہ بنائیں اور ان کے تعلیمات سے آراستہ ہوں تب بھی ہمیں نجات مل سکتی ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ تو اس کی طرف علماء نے اشارہ کیا ہے کہ خاص جو فتنہ یزیدیت تھا، اور یہ یزیدیت کا جو طوفان اٹھا تھا جس میں ایسے افراد تھے کہ جو عبادت کرنے والے بھی تھے، نماز گزار بھی تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی تھے، اس میں ایک خاص قسم کی خاص قسم کی بدعتیں ایجاد ہو رہی تھیں، ایک انحرافات تھے۔ اس انحراف کے سامنے جس نے سب سے بہتر طریقے سے امت کی نجات کی راہ دکھائی ہے وہ شخصیت امام حسین علیہ السلام کی ہے، اور جس شخصیت نے کل 61 ہجری میں نجات کا راستہ شہادت کے ذریعے سے دکھایا تھا، وہی شخصیت آج لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے۔ اور جتنا آسان ترین امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے ہے کہ جتنی آسان نجات کا یہ راستہ ہے اتنا آسان کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس لیے کہا گیا کہ سب کشتی نجات ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی وہ اسرع، یہ سب سے تیز ترین کشتی ہے جو تیزی کے ساتھ ہمیں نجات کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھیں کہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، ہر طرف جس طرح سے دین کی تعلیمات کو مست کر کے پیش کیا جا رہا ہے، ایسی صورت میں اگر ہم دیکھیں کہ وہ ایک جگہ کے جہاں پر ہمیں دین کی ایک واقعی شکل ملتی ہے، ایک حقیقی دین ملتا ہے، تو وہ در امام حسین علیہ السلام ہے۔ صلی اللہ تو محمد یقیناً آج محمد. بھی امام حسین علیہ السلام اسی طرح سے کشتی نجات ہیں جیسے کل تھے۔ کل جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو چھوڑا، چاہے وہ کعبے میں رہے ہوں یا تلاوت قرآن کر رہے ہوں یا وہ حفظ میں مشغول ہوں یا وہ طواف کر رہے ہوں، کوئی بھی اس منزل پر نہیں ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ وہ نجات پا سکا اور نجات یافتہ ہو سکا، مگر یہ کہ جو افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اب چاہے انہوں نے کعبے کو چھوڑا ہو یا امام مکے کو چھوڑا ہو یا مقدس جگہوں کو، مقامات کو چھوڑا ہو، انہوں نے جو لیا امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی کو لیا، ان کی معیت کو لیا، اسی معیت نے انہیں اس منزل پر پہنچا دیا کہ اب کعبہ بھی گویا ان کا ہے، اب کتاب بھی ان کی ہے، اب قرآن بھی ان کا ہے، تعلیمات قرآنی بھی ان کی ہیں، چونکہ جہاں پر حقیقی تعلیمات تھیں، جو جان کعبہ تھا، وہ جس منزل پر جا رہا تھا انہوں نے اس منزل پر اپنے آپ کو گامزن کر دیا۔ جو روح قرآن ہے وہ جس طرف گامزن تھی، ان لوگوں نے اس بات کا احساس کیا کہ اس وقت ہمارے لیے قرآن پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیں کہ حقیقت قرآن ہمیں یہاں ملے گی۔ اور یقیناً کیا پھر آپ بات ہے. دیکھیں کہ وہ 72 شہداء کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اس کشتی میں سوار ہوئے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی کشتی تھی، تو دیکھیں وہ کہاں ہیں، اور دیگر افراد کہ جنہوں نے اس کشتی کو چھوڑ دیا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے جو قرآن کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ ہمیں نجات دلا دے گی، یا ہمارا حفظ قرآن ہمیں بچا لے گا، یا ہماری تفسیر ہمیں بچا لے گی، یا ہماری صحابیت بچا لے جائے گی۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، اور واقعہ حرہ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ولید بن عقبہ نے کس طرح سے حملہ کیا، مدینے کے اوپر چڑھائی کی، کس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں، 11,000 کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں، جن میں سے 700 کے قریب صحابی ہیں اور حافظین قرآن ہیں۔ یہ سب کے سب
اگر کشتی نجات میں سوار ہو جاتے تو یہ ہلاکت نہ ہوتی، یہ اس شہادت کی منزلوں میں ہوتے کہ جنہیں آج تک دنیا جو عاشقان اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں ان کی صورت میں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پر آج بھی اگر ہم سوار ہوں تو نجات پا سکتے ہیں، اور حر کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ حر کی شخصیت ایک بڑی شخصیت ہے، اور ایک سردار تھا، 1000 کے لشکر کا سردار تھا، 1000 کی ٹکڑی کا، لیکن اس کے بعد سب کچھ چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کی کشتی میں آنا یہ بتا رہا تھا کہ کسی بھی منزل پر نجات نہیں ہے، اگر ہمیں نجات ملے گی اسی وقت جب ہم کشتی امام حسین علیہ السلام میں سوار ہوں گے کہ سبحان اللہ، پیغمبر نے کیا فرمایا بات تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔